سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اہل بیت کی خصوصیات، اور اس موضوع پر ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے اہل بیت کی 3 خصوصیات کا ذکر کیا تھا، تو آج یہ دوسری ہماری نشست ہے۔ ان میں بھی انشاءاللہ ہم جو اہل بیت کی خصوصیات ہیں پوری کائنات کے لوگوں پر، کائنات والوں پر، ان کا ذکر ہوگا۔ تو اہل بیت کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے اقدس میں اصطلاح یہ تھی کہ اشراف کا لفظ صرف اہل بیت پر بولا جاتا تھا، جسے ہم سید کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں۔ تو سید کا جو لفظ ہے یہ صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہے۔ تو شروع کے اندر صحابہ اکرام کے زمانے کے اندر جو ہے یہ لفظ جو سید جو ہے اہل بیت پر بولا جاتا تھا، دوسروں پر نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ لقب حسنی اور حسینی جو سادات ہیں ان کے لیے مخصوص ہو گیا کہ پہلے تمام اہل بیت میں جو شامل ہیں ان سب پر ہی بولا جاتا تھا۔ تو اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ اپنا رسالہ زینبیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے زمانہ میں شریف یعنی سید کا لفظ ہر اس فرد پر بولا جاتا تھا جو اہل بیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، چاہے وہ حسنی ہو یا وہ حسینی ہو یا وہ علوی ہو یا وہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے ہو یا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہو یا وہ حضرت جعفر حضرت عقیل کی اولاد میں سے ہو یا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہو، تو ان سب کے اوپر لفظ سید بولا جاتا تھا۔ لوگ ان کو سید ہی بلایا کرتے تھے، سید ہی کہا کرتے تھے۔ اور پھر جب مصر کے اندر فاطمی حضرات جو ہیں، فاطمی سید جو ہیں، وہ تخت نشین ہوئے اور خلافت کے مالک ہوئے، تو انہوں نے یہ سید کا لفظ صرف حضرت امام حسن اور تسین امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے لیے مخصوص کر دیا۔ اور مصر کے اندر آج بھی اصطلاح یہی ہے کہ وہ سید صرف حضرت امام حسن اور تسین امام حسین آپ کی اولاد کو ہی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ اصطلاح مشرق و مغرب کے اسلامی شہروں میں مشہور ہے۔ جب عربی میں شریف کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد حسنی حسینی سید مراد ہوں گے۔ بہت سے شہروں میں یہ اصطلاح جو ہے وہ عام ہے، اور لفظ سید کا جو لفظ ہے صرف حسنی اور حسینی جو سادات ہیں ان پر بولا جائے گا، ان کے سوا دوسرے لوگوں پر نہیں بولا جائے گا۔ تو یہ خصوصیت ہے اہل بیت کی کہ اہل بیت جو ہیں وہی سادات ہیں۔ لفظ سید اہل بیت کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، اہل بیت کے علاوہ اب کسی اور کے اوپر سید کا لفظ جو ہے وہ نہیں بولا جائے گا۔ تو اسی طرح حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ جو سید ہے اب یہ حسنی اور حسینی سادات کے ساتھ خاص ہو گیا ہے کہ جب سید کا لفظ بولا جائے گا اس سے مراد یا تو حضرت سین امام حسن کی اولاد ہے یا سین امام حسین علیہ السلام آپ کی اولاد ہے۔ اور پھر صحیح حدیث مبارکہ میں یہ بات مذکور حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر، کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین
لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، یعنی جو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس پر خدا اور سب فرشتوں اور آدمیوں کی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ ہی اس کا کوئی نفل قبول کرے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ فتاوی رضویہ شریف جلد 5 صفحہ 667 پر بھی موجود ہے، اور احادیث کی صحیح کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ چوتھی خصوصیت ہے اہل بیت کی کہ لفظ جو سید ہے وہ اہل بیت کے لیے خاص ہے۔ اس سے مراد حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہم السلام آپ کی اولاد مراد ہے۔ اور پانچویں جو خصوصیت ہے اہل بیت کی یہ ہے کہ جو اہل بیت میں سے بے عمل ہوں ان کی بھی تعظیم جو ہے وہ سب لوگوں پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سید سے جب تک کفر صادر نہ ہو اس وقت تک اس کی تعظیم جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اور یہ اس لیے کہ ان کے گناہ بخشا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا، اگرچہ اس طرح کہ انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر دیں اور خوب صاف ستھرا کر دیں۔ تو یہ آیت کریمہ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 1 میں موجود ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے اس کی شان اور اس کا مقام جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فاطمۃ احسنت فرجہا فخرمہا اللہ وذریتہا علی النار، یعنی بے شک فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ یعنی جو سادات ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے شہزادے جو ہیں حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین، فرمایا کہ ان پر اور ان کی اولاد پر جو ہے وہ جہنم کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اہل بیت کے فاسق کی عزت اور ان کے فسق اور بے عملی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی مبارک نسبت کی بنا پر ہے، اور یہ خوبی جیسا کہ ان کی نیک لوگوں میں ہے ویسے ہی ان کے فاسق میں بھی موجود ہے، یعنی کسی کا فاسق ہونا اسے اہل بیت نبوت سے خارج نہیں کرتا، اس لیے کہ اہل بیت کے لیے معصوم ہونا بھی شرط نہیں ہے، لہٰذا فسق ان کے نسب میں خلل انداز نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ صالحین کے درمیان ان کے مقام کو جو ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ اس طرح حضرت ابو موسیٰ فاسی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں بعض حسینی سیدوں سے بغض رکھتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ خلاف سنت افعال کے مرتکب ہیں۔ میں ایک دن مسجد نبوی میں روضہ مبارکہ کے سامنے سو گیا تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرا نام لے کر فرمایا کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میری اولاد سے بغض رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی پناہ انہیں ناپسند نہیں کرتا، مجھے سنت کے خلاف ان کا عمل جو ہے وہ ناپسند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ نافرمان اولاد نسب سے وابستہ رہتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ یہ نافرمان اولاد ہے۔ حضرت ابو محمد فاسی رحمت فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میرے دل میں ان کی عداوت دور ہو چکی تھی،
تو پھر میں نے ان میں سے جس کسی سے بھی ملتا ان کی خوب تعظیم و تکریم کرتا تھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے برکات آل رسول صفحہ 104 پر موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر سید زادے جو آل رسول ہیں اگر وہ خلاف سنت بھی کام کرتے ہیں یا کسی فسق و فجور میں ملوث ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، تو ہمیں ان کے گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ اگرچہ وہ گناہ گار بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، آپ کی اہل بیت ہیں، تو آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اور اس کی تمام اولاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو سادات ہیں اگر ان میں سے کوئی بے عمل بھی ہے تو اس سے بھی ان کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، ان کا بھی ادب کرنا چاہیے، ان کا بھی پورا احترام کرنا چاہیے جب تک وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، جب تک ان سے کفر صادر نہیں ہو جاتا۔ تو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ اپنے فتاویٰ کے خاتمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خانوادے سے قائم ہو، اس کا بڑا جرم اور دیانت و پرہیزگاری سے عاری ہونا اسے نسب سے خارج نہیں کرتا۔ کہ سادات میں سے اگر کوئی شخص کتنا بھی گناہ گار کیوں نہیں ہے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شامل ہے، آپ کے نسب میں شامل ہے، آپ کے اہل بیت میں شامل ہے، تو جو شخص اہل بیت میں شامل ہے اس کی محبت، اس کا ادب، اس کی تعظیم ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے۔ اس لیے جب بھی سادات ہمیں ملیں، کہیں بھی ملیں، وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، سادات سے محبت اور ان کا ادب اور ان کی تعظیم ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص نے سیادت یقینی ہو، جس کا نسب ثابت ہے کہ وہ سادات میں سے ہے، تو اس کی تعظیم اور ادب ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اور ان کا ادب، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا باعث ثواب بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے کہ ان کی تعظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کا ادب حضور کا ادب ہے، ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اہل بیت اکرام جو ہیں ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ تو اب چھٹی خصوصیت جو اہل بیت کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہونے کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلاتے ہیں اور صحیح نسب کے ساتھ آپ ہی کی طرف منسوب ہیں۔ کہ کوئی بھی سید ہے جو تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہے، امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے ہے، گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی ہے کہ حضور نے اس کو اپنی اولاد قرار دیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز و جل جعل ذریۃ کل نبی و صلبہ فی صلبہ و ان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں رکھی اور میری اولاد علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی۔ تو یہ حدیث مبارکہ طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور اشرف المؤید صفحہ 48 پر موجود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد اپنے باپ پدری رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے ماں سوائے فاطمہ کے، کہ ماں سوائے اولاد فاطمہ کے کہ میں ان کا ولی ہوں اور ان کا عصبہ ہوں، تو فاطمہ کی اولاد میری ہی اولاد ہے۔ تو اس طرح اصاف الراغبین میں ہے کہ یہ خصوصی صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کے لیے ہے
دوسری صاحبزادیوں کی اولاد کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر ان کی اولاد زندہ رہتی تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں اور آپ ان کے باپ ہیں اور وہ آپ کے بیٹے ہیں، جس طرح کہ یہ بات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے لیے کہی جاتی ہے۔ تو یہ مقام جو ہے وہ سادات کرام کا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی اولاد کا ہے کہ صرف آپ کی اولاد کو ہی جو ہے ابن رسول اللہ کہا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہا جائے گا۔ تو ساتویں خصوصیت جو اہل بیت کی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کا زمین پر ہونا زمین والوں کے لیے باعث امن ہے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض، یعنی ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہے اور میری اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ اور ایک روایت میں کہ امان لامتی، یعنی میری اہل بیت میری امت کے لیے امن کا باعث ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بھی اشرف المعید صفحہ جو 46 پر بیان کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں وہ زمین والوں کے لیے امان ہے، امن کی علامت ہے۔ جب تک اس زمین کے اوپر ایک سید بھی موجود ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک شہزادہ بھی موجود ہے، اس وقت تک جو دنیا میں امن رہے گا۔ اور جب سادات کرام میں سے ایک فرد بھی باقی نہ رہا تو پھر دنیا کا جو امن و امان ختم ہو جائے گا اور قیامت کا جو منظر ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ مقام اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو عطا فرمایا ہے۔ تو اب اہل بیت کی جو 8ویں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، کہ جنت میں سب سے پہلے جو سادات کرام ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ساری امت میں سے، تمام نبیوں کی امت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے آپ کی اہل بیت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور امام ثعلبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کی حسد کی شکایت کی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم 4 میں سے چوتھے ہو؟ سب سے پہلے جنت میں تم اور حسنین کریمین داخل ہوں گے، پھر ہماری ازواج مطہرات ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گی، اور ہماری اولاد اور ہماری ازواج ہمارے پیچھے ہوں گی۔ تو یہ حدیث مبارکہ برکات آل رسول صفحہ 109 پر موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جنت میں سب سے پہلے اہل بیت داخل ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور علی تم اور حضرت حسنین کریمہ، جنت امام حسن اور سین امام حسین، اور پھر فرمایا کہ پھر ہماری جو بیویاں ہیں، جو میری ازواج مطہرات ہیں، وہ بھی ہمارے ہمراہ ہوں گی، ہمارے دائیں بائیں ہوں گے، اور ہماری اولاد اور ہماری ازواج ہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جنت میں جو اہل بیت ہیں وہ داخل کیے جائیں گے۔ اب 9ویں جو خصوصیت ہے اہل بیت اطہار کی، علامہ سبان نے ان کی یہ خصوصیت شمار کی ہے کہ جو شخص ان میں سے کسی پر احسان کرے گا، کسی سید کے ساتھ، کسی اہل بیت کے فرد کے ساتھ کوئی احسان کرے گا، نیکی کرے گا، مشکل میں ان کے کام آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اسے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کر دے۔ جس نے میری اہل بیت کی خدمت کی، انہیں راضی کیا، خوش کیا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ برکات آل رسول صفحہ 111 پر موجود ہے، اور الصواعق المحرکہ صفحہ 107 پر موجود ہے۔ تو یہ 9ویں خصوصیت اہل بیت کی کہ جو شخص بھی اہل بیت کی خدمت کرے گا، ان کے ساتھ محبت کرے گا، مشکل میں ان کے کام آئے گا، ان کو خوش کرے گا، راضی کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اب 10ویں خصوصیت جو ہے، علامہ سبان نے فرمایا کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی محبت درازی عمر اور قیامت کے دن چمکتا ہوا سفید چہرہ ہونے کا سبب ہے، اور ان کا بغض اس کے برعکس جو ہے وہ اثر رکھتا ہے، جیسا کہ صواعق المحرکہ میں حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے، عمر دراز ہو جائے، اور اپنی آرزوؤں سے بہرہ ور ہو، اسے میرے بعد میری اہل بیت سے اچھی طرح پیش آنا چاہیے، اور جو میرے بعد ان سے اچھی طرح پیش نہیں آئے گا تو اس کی عمر سے برکت اٹھ جائے گی، اور قیامت کے دن اس حالت میں میرے پاس آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ تو یہ حدیث مبارکہ برکات آل رسول الصواعق المحرکہ ان دونوں کتابوں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اہل بیت کی جو محبت ہے، ان کی جو خدمت ہے، اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ عمر دراز کرتا ہے، اور قیامت کے دن اہل بیت کے جو خدمت گار ہیں، ان کے جو خادم ہیں، ان کے جو غلام ہیں، جو ان کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور جس نے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا، ان سے نفرت کی، ان کو برا بھلا کہا، یا اہل بیت کو کسی قسم کی بلا وجہ ناجائز تکلیف پہنچائی، فرمایا اس کی عمر سے برکت بھی اٹھ جائے گی، عمر کم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن جب وہ میری بارگاہ میں آئے گا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہوگا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں ان کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ فرمائیں گے۔ تو یہ وہ چند خصوصیات تھیں جو آپ کے سامنے 2 نشستوں میں پیش کیں۔ اس کے علاوہ اور دیگر بھی خصوصیات ہیں جو محدثین اکرام نے بیان کی ہیں۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے وہ بے مثل بے مثال ہے، کائنات کے اندر ان کا ہمسر کوئی نہیں، ان کے برابر کوئی نہیں، کسی کا حسب کسی کا نسب ان کے برابر نہیں ہو سکتا، کسی کا مرتبہ کسی کا مقام ان جیسا نہیں ہے، کہ جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، تو ان کا مقام جو ہے اس کائنات میں تمام مخلوقات میں اعلیٰ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو اہل بیت ہیں وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، کائنات میں ان کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کرام سے محبت کرنے کی، ان کا ادب کرنے کی، ان کی تعظیم کرنے کی، ان کا ادب کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی اور ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے دنیا اور آخرت میں ہماری بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔